Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں قرآن پڑھتے وقت یہ غلطی کبھی مت کرنا۔ قرآن حکیم وہ واحد کتاب ہے جس کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی، اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی کہ جو الف لام میم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت جو ہے یہ افضل ترین عبادتوں میں سے عبادت ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے، اور قرآن پاک یہ عظیم کتاب جس کی تلاوت کی بے پناہ فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا، اس لحاظ سے قرآن حکیم اور رمضان المبارک کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا گویا کہ اس تعلق کو مضبوط اور مستحکم کرتا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے اور جبریل امین آپ کو سناتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، اور قرآن پاک کے قیامت کے دن تلاوت قرآن کرنے والوں کے لیے یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اور قرآن دو بندوں کے لیے شفاعت کرے گا، روزہ رکھنے والے کے لیے، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، پس تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، پس اس کے متعلق شفاعت قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان میں قرآن مجید پڑھنے کا شوق ہمارے اندر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں۔ روزے کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے رمضان کے مہینے کی، وہ کہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہم ایک غلطی کرتے ہیں کہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ہم قرآن پاک کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں، اور زیادہ پڑھنے کے چکر میں وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں جس سے ہمیں ثواب تو ثواب بلکہ الٹا اس کا وبال ہمیں ملتا ہے کہ جب ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں زیادہ کے چکر میں ہم قرآن مجید کو اچھے انداز میں نہیں پڑھتے، قرآن مجید کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں تو ان کے الفاظ ہم کھا جاتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ کٹ جاتے ہیں، تو پھر یہ طریقہ مناسب نہیں۔ قرآن مجید پڑھیں تو اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل صاف نکلیں، کیونکہ جلدی میں اگر زبر زیر کی بھی غلطی ہو جائے تو وہ آیات بگڑ گئی اور اس کا ترجمہ الٹ ہو جاتا ہے، اس کا معنی اور مفہوم الٹ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنے میں اس بات کا بڑا خیال رکھیں۔ بعض لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں نے 10 منٹ میں ایک سپارہ مکمل کر لیا، یا ایسا ہرگز نہ کریں۔ جلدی جلدی پڑھنے سے اگر قرآن پاک کے الفاظ رہ جائیں، کہ الفاظ ہماری زبان سے نہ نکلیں، یا ان کا زبر کی جگہ پر زیر یا زیر کی جگہ پر پیش یعنی حرکات میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس سے معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ہرگز یہ غلطی نہیں کرنی کہ ہمیں جلدی کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، آہستہ آواز کے ساتھ پڑھو، خوبصورت آواز میں پڑھو۔ تو لیکن ہم ماہ رمضان میں زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی غلطی کرتے ہیں کہ ان کے معنی اور الفاظ جو ہوتے ہیں وہ الٹ ہو جاتے ہیں، جس کا معنی اور ترجمہ الٹ ہو جاتا ہے، تو ہمیں ثواب کی بجائے الٹا ہم پر گناہ ہوتا ہے۔
عذاب نازل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب ٹو مفتی اکمل مجاہد online and press the bell icon for more videos.